تیری کل کوئی نہ پا سکا. کیا مفہوم ہے کہ اللہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ قدرتیں دکھائی ہیں کہ میری قدرت کو نہیں پہچان سکتے تو مجھ کو کیا پہچان؟ ہر چیز کی ابتدا کی، تخلیق کی، اس کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے. جو تم کو دکھایا گیا ہے نہیں پہنچ سکتے. اندازے کرتے ہیں صحیح پانی ان چیزوں کو انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کی حقیقت کو پہنچ سکتا. کائن کی سوچو یہی بس ادھر سے کوئی ہے ضرور، کوئی ہے. خود بخود اتنا بڑا نظام نہیں چل سکتا. یہ نبیوں کا آنا، یہ معجزات، علم اور عقل سمجھ سے باہر چیزیں ظاہر کرنی، ان کی سمجھ نہیں آتی تو اللہ کی سمجھ بھی نہیں آتی. اتنی آتی ہے کوئی ہے ضرور. اس لیے قرآن میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. غور کرو آسمان میں، زمین میں، درختوں میں، ان کو کون اگاتا ہے، کیسے پھل لگتا ہے، یہ کیسے پکتا ہے، کیسے ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں، اس پر خول چلاتے ہیں کچھ عرصے تمہارے لیے رہے. ذائقے مختلف ہیں، تمہارے بس کی بات نہیں. دودھ پیتے ہو قرآن میں ہے، اس سے تم کو مکھن، ملائی، فائدے اٹھاتے ہو. اور یہ سارا کس سے بنتا ہے؟ گھاس پھوس سے. سبحان اللہ. بکری کیا کھاتی ہے؟ گھاس پھوس کھاتی ہے. یہی چیزیں کھاتی ہے، اس سے یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں جو ہم پر ہیں. یہی چیز کسی مشین میں ڈالیں دودھ نکلے گا؟ یہ کیا؟ بکری کھائے تو تم کو دودھ تازہ ملے اور سب کچھ ملے. یہی چیزیں ہیں کہ یہ تم کسی مشین میں ڈالو نہیں نکلے گا. یہی تو ہاں یہی تو فرق نکالو. یہ ترتیب ایسی ہے، اس کی قدرت کام کرتی ہے. گھاس پھوس سے نہیں آتا ہے، جو چیز سے آتا ہے وہ آتا ہے. لیکن کہاں سے آتا ہے؟ گھاس پھوس تم کو دکھا دیا. ادھر سے نہیں آتا ہے، ادھر سے آتا ہے. تو پھر انسان کی سمجھ رک جاتی ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے. میں تسبیح پڑھ رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا اس کا دماغ اور ہے، اس کا اور ہے. اس کو دنیا میں ایک عورت ہی نظر آئی ہے، کچھ نظر نہیں. بیٹھا ہوا عورت مل گئی، جنت مل گئی، خدا رسول کی ضرورت نہیں. ایسا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تھوڑا مسئلہ حل ہوا، آج اور آگے بیٹھ گیا. خودکشی تک تو نہیں پہنچا، بچ گیا. اور یہ اللہ کہتے ہیں کہ خدا سے محبت نہ کرے، خدا پیشاب کی نالی میں مارتا ہے اس کو. یہ اس کا سزا دیتے ہیں. اور یہ اللہ کہتے ہیں جو خدا سے محبت نہیں کرتا، پیشاب کی نالی میں مرتا ہے، خدا اس کو ادھر لگاتا ہے. اس میں کیا رکھا؟ پیشاب کی نالی میں مارتا ہے، شہوت میں پڑ جاتا ہے. اللہ سے محبت کرے، وسائل ڈھونڈے کہ میں اتنا ذلیل ہو کے نہ مروں، ذلت کی انتہا ہو جائے. میں تسبیح پوری کروں، تم نے بیٹھنا جانا جائے، دفع ہو جاؤ. دفع کا لفظ بڑا کڑوا ہے، لیکن جس کو محبت ہے اس کو دفع ہو جائے نا اور چمٹے گا. اس کی محبت ہے. جس کی محبت نہ دفع ہو جائے. اتنے چل کے آئے اور پاس آئے، سلامی کرو، شیخ جی کہتے دفع ہو جائے.
جس کو محبت ہو. عربی دان کہتے ہیں جو تیرے سے محبت کرے گا تجھے تنگ کرے گا، تجھے غلط کہے گا، تجھے یہ دل میں نہیں کہتا تو ایسا ہے، تو دفع ہو جائے، تو اچھا نہیں، اور دل میں اس کے بڑا کچھ تیرے لیے. یہ عرب دان کہتے ہیں ادھر کے سارے، جس کے پاس محبت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے. اور محبت کو دنیا نے مانا ہے، کافر نے، مسلمان نے، کمیونسٹ نے، ہندو نے، تاج محل بنایا، کیا کیا، لیکن حقیقت تک کسی نے تم کو پہنچایا ہے وہ ایک ذات ہے، حضرت محمد رسول اللہ. سب بے حقیقت ہے. ایک عورت کا مزار تاج محل، گولی سے مارو، میزائل مارو، اس میں کیا رکھا؟ حقیقت تک پہنچایا ہے حضرت محمد رسول اللہ. اور ایسے وصف و خوبیوں کے ساتھ آئے ہیں، نہ کوئی آئے گا نہ آ سکتا ہے. جو باتیں ان میں بولنے میں، کرنے میں، سمجھانے میں، دیکھنے میں، انداز میں، سب معجزہ. اس لیے وہ شعر کہتے ہیں محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. دیکھا اس کا مفہوم بڑا اچھا مفہوم ہے کہ محمد پر بات ختم ہو گئی. جو بھی بس خوبی، جو بھی کمال، انتہائی کمال وہ کسی میں نہیں ہے، نبی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور انبیاء میں بھی نہیں ہے، سب میں ان سے امتیاز رکھتے ہیں. انبیاء ان کی غلامی کی تمنا کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لست اہلا ان احمل حذاہ، میں اس لائق نہیں ہوں کہ سیدنا محمد کی جوتوں کو ہاتھ لگاؤں یا اٹھاؤں. موسیٰ علیہ السلام کی کتنی باتیں ہیں، تعریفیں ہیں، اولو العزم رسول سے ہیں. واقعہ میں جب حضرت عمر نے کوئی واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا، قصہ لایا، کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، میری غلامی کے بغیر اس کو چارہ نہ ہوتا. اللہ. موسیٰ علیہ السلام جب خدا کے سامنے پیش ہونے گئے، ابھی سامنا نہیں ہوا، خدا نے کہا سامنے تو آ رہے ہو، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں ابھی، فخلا نعلیک، اس طرف آنا ہے تو زمین پر بھی جوتے اتار کے چلو، سامنا جب ہوگا اور ادب کا معاملہ ہوگا، ادھر جوتے سے کیوں چلتے ہو؟ فخلا نعلیک قرآن کے لفظ، انکا بالواد المقدس طویٰ، اس بستی میں، اس میدان میں، اس دائرے میں تم نے خدا سے ملاقات کرنی ہے. اس دائرے میں بھی ادب سے چلو، ابھی تک آئے تو نہیں ہو، لیکن جوتے کیوں پہنے ہیں تم نے؟ جوتے اتروا دیے. اور نبی کریم جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے، لاڈلے. بڑے سوچنے کی بات ہے. قرآن کی جو عظمت کے خلاف ہیں، توحید کا بیان کرتے ہیں، ان پہ خدا کی مار ہے یا لعنت ہے یا پھٹکار ہے یہ جانے. عظمت رسول کے کیوں خلاف ہیں؟ قرآن کی آیت سے جو ثبوت ملتے ہیں وہ تو پیش کریں، وہ بھی نہیں بولتے. میرے خیال میں دعوے سے کہتا ہوں آج تک انہوں نے یہ آیت نہیں سنائی ہوگی، کہ یہ بھی حدیث ضعیف ہے تو قرآن ہے، نہیں بولتے. دل میں ایمان ان کے خطرے میں ہے کہ قرآن کی آیتوں کو بھی بیان نہیں کرتے، جس میں شک نہیں ہے، اتفاق ہے، اس کو بھی بدل وہ بھی نہیں بیان کرتے، کیونکہ عظمت رسول کے خلاف ہے. تو کیا ان کا نماز، کیا ان کا روزہ، کیا ان کی عبادت ہوگی؟ کوئی 1,00,000 سال دم توڑ دے، لا الہ الا اللہ بولتے، میں کلمہ توحید پڑھتا ہوں، دم توڑ دے، لیکن استغفر اللہ ساتھ کہے محمد رسول اللہ کو میں نہیں جانتا ہوں، توحید اصل ہے، اس کا کلمہ کوئی قبول ہوگا؟ سب کا اتفاق ہے اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا، کہ محبوب اور معشوق خدا کا ذکر نہیں کیا. خدا نے ان کو اذان میں رکھا، نماز میں ان کا ذکر رکھا،
آقا جی کا نماز میں بھی ذکر رکھا کہ صلی اللہ محمد، نماز میں بھی کیا میرے سامنے پڑھتے ہو، لیکن مجھ کو سناؤ نماز میں صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. میں نماز میں بھی محمد کی بات سننا چاہتا ہوں. نماز میں اللہ کی نماز کا ادھر بھی ان کو لاؤ، ہر جگہ ان کو لاؤ، اذان میں ان کو لاؤ. ٹھیک ہے، تمہارے سامنے باتیں ہیں، کچھ چھپی تو نہیں. بھائی نماز ہے، نہیں ادھر بھی صلی اللہ محمد سناؤ اللہ کو، نہیں تو نماز نہیں ہوگی. اس عظمت کو بیان نہیں کرتے. پتہ نہیں ان پر خدا کی لعنت ہے، رحمت ہے، کیا ہے. ہم تو نہیں کہتے فتویٰ دیتے، ہم تو کہتے ہیں کہ خطرے میں ہے بہت. توحید بیان کرتے پھر حدیثوں کو ضعیف کہتے. چلو قرآن تو ضعیف نہیں ہے، قرآن والی بات تم کی عظمت کی کرو، وہ بھی نہیں کرتے اور کی بھی نہیں ہوگی. باتیں سنا بول یہ بات تم نے قرآن کی کبھی؟ ہاں جی یہ بات سوچے گا یہ کیوں بولتا مجھے ایسے. اور تم حضرت عمر کی طرح ہوتے تو گردن اڑا دیتے اس کی. تم ان سے کہ ہے نہیں. حضرت عمر نے گردن اڑا دی تھی اسی مولانا صاحب کی. جب آگے سے بولا نا بھونکا، عربی امام قرآن اہل زبان، لیکن دل اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف تھا. وہی آیتیں پڑھتا تھا جس میں مشتبہ ہو. صحابہ نے شکایت کی ہمارا ایک امام ہے عربی امام عربی اہل زبان. کب وہی آیت بہت پڑھتا ہے اور بھی آیتیں ہیں، شک پڑا ان کو. ہے قرآن کی آیت. کوئی کسی آیت کو یا کسی بات کو گھڑی گھڑی دہرائے تو مطلب ہوتا ہے دہراتا کیوں اس بات کو گھڑی گھڑی، تو مطلب اس کے دل میں ضرور کچھ ہے. اگر خوف کی بات دہراتا ہے تو سمجھو اس کو خدا کا ڈر بہت ہے. محبت کی آیت بہت دہراتا ہے سمجھو یہ محبت والا ہے. گناہوں کی سزا ملے گی بہت ڈراتا ہے، گناہوں سے بڑا ڈرتا ہے. اس آیت کو بڑا دہراتا ہے. یہ دلیل ہوتی ہے. وہ آیت وہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی تھی اپنے کو پریشان نہ کریں، ان کے متعلق اتنی احتیاطیں اور حکمتیں نہ استعمال کریں کہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں. تو کم بخت نے اپنے دل میں رکھا کہ نبی غلطی کرتے تھے، خدا نے ڈانٹا. اللہ نبی کو ڈانٹتا ہے. نبی سے محبت کی پریشانی مت اٹھائے اتنا ایمان لانے کے لیے. لمبے واقعات ہیں پڑھ لینا. تو ان کو اس امام کی طرح ابھی بھی موجود ہیں یہ کم بخت ایسے میری طرح بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، ممبر پر چڑھتے ہیں، بڑا کھنگار کے باتیں نستعینہ و نحمدہ نستعینہ و نحمدہ. کا علاج ہو جائے گا. اگر میرا بس چلا نا، لیکن آقا جی ایسا چاہتے نہیں. کہتے ہیں کسی کو نہ چھیڑو، کافر کو بھی نہ چھیڑو. رحمت العالمین ہے نا. اور جن کو غصہ تھا بے بس تھے وہ چھیڑتے تھے، لیکن نہیں چھیڑنا چاہیے، پسند نہیں فرماتے. ہے تو حق نہیں پسند. دشمن احمد پہ شدت کیجیے. ان کو چھیڑنا یعنی چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. زلزلے ہو مثل فارس نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے. محبت والا. تو ہم لگے ہوئے آقا جی کی تعریف میں. جب خدا ہی کہتا ہے قرآن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شہرت کر دی محمد مصطفیٰ. ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا جانے محمد کون ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس طرف نہیں آتے ہیں. ان کے دار کا کالا نہیں نکلا نا تو پھر سمجھ جاؤ. چمڑی بھی اس کی اتر گئی، ہڈی بھی ٹوٹ گئی، بیٹھا ہوا. سید رہا وہ، عورتوں کی دوڑ دھڑا کے جا کے ادھر بیٹھ جاتا بیچ میں. خدا حضرت عمر جیسے حاکم لائے، یا ایسا حاکم لائے جو آقا سے محبت کرتا ہو.
اللہ قادر ہے، چاہے وہ گولو نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، گولو نواز شریف یہ کچھ اچھا ہے دوسروں سے، اللہ عالم، مجھے تو اچھا لگتا ہے یار۔ اللہ عالم، اگر اسے دل میں محبت آ جائے، میرے خیال بنسبت اوروں کے اچھا ہے، لیکن صحابہ کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں گولو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تبارک اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ، گولو کے ساتھ موڑتے ہوئے جی، قدرتی طریقت کا فیض گیا، خدا سی لانگ مہاراج کو کامیاب کر دیا۔ وہ حیران ہے یہ کیسے ہوا، کبھی ہوا نہیں تھا۔ طریقت سے فیض گیا، سفارش گئی، کہتے اس کو قتل کرو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، کوئی کہتا ہے جیل میں مار دو، کوئی کہتا ہے یہ کر دو، سلسلے کی سفارش گئی، انشاءاللہ خدا کی قسم سچی بات ہے۔ آقا جی نے بادشاہ بھیج دیے سعودیہ کے، ہاتھوں پر اٹھا کے لے گئے۔ جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے، اگر یہ محبت کر جائے تو آپ پھر دعا کیا کریں، خدا اس کو صدر پاکستان بنائے۔ ہاں اللہ کی مرضی ہے، اندازہ کرتے، باقی ہم جیسے تعصب نہیں کرتے کہ میں پنجابی وہ بھی پنجابی، نہیں 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 نہیں، نو 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 نو، یہ بات نہیں ہے، اللہ دی قسم یہ بات ہے، اللہ دی قسم۔ اسی گھر والی سر پر چادر بھی رکھتی ہیں، تبلیغی جماعت کی تھوڑی مدد بھی کرتا ہے، گولو اچھا ہے ویسے اچھا، اللہ والا اندر کا، ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں۔ ان سب میں اچھا تھا ضیاء الحق، اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ جو نبی پہ جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ 3 دفعہ کہتا ہوں خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، نبی کی زبان مبارک پر ضیاء الحق کا نام آیا ہے، خدا کی قسم، خدا کی۔ کوئی کچھ کہے آپ ادب کریں، چپ رہیں، کچھ نہ کریں۔ جو رسول اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں اس کے دل میں کچھ آ جائے تو آقا جی بتا دیتے ہیں اپنے خادموں کو، جو سوچتا ہے بتا دیتے ہیں۔ کوئی خیال آ جائے ہزاروں صدیوں سال پہلے کہتا نہ بولے، سب پتہ ہوتا ہے، تو نظر کرم اٹھاتے ہیں، انگلی سے کہتے ہیں دیکھ لو، وہ چیزیں فضا ہیں ساری حاضر ہو کے تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، جو نکالے مجھ سے۔ اسی صحابہ کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھا کرو، میں جو کہہ دوں گا ہو جائے گا۔ جیسے ایک کا حج ہر سال فرض ہے، منع فرماتے تھے سوال جواب نہ کرو، کہ میرا بولنا عام بولنا نہیں ہے کہ مجھ سے سوال جواب نہ کیا کرو۔ جب اس نے کہا ہر سال، تو آپ نے کیا کہا؟ اگر کہہ دوں گا، یعنی اللہ میری اتنی سنتا ہے، خدا مانتا ہے جو کہ تو ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان سیدنا محمد ہمارے بڑے شان والے۔ خدا نے کہا اگر مجھ کو میرا پتہ لگانا ہے تو قرآن میں کہا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، کہ مجھے جانتے ہیں محمد سے پوچھو خدا کہاں ہے، وہ بتائیں گے بتائیں گے۔ پتہ نہیں کیا کہنا تھا، کہاں جانا تھا، تم نے مجھے گپوں میں لگا دیا، لیڈروں کے پیچھے لگا دیا۔ یار میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں بیمار آدمی ہوں، میں نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پھر میں نے جانا ہے، آرام کرنا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، چڑچڑا پن آ گیا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، ڈرتا ہوں زیادہ بیٹھوں کسی لڑ نہ پڑوں کہیں، پھر کہو کہ دیکھو یار
تو میں پڑھ لوں اپنا اور نماز عشاء کا بتاؤ کتنا وقت؟ 20 منٹ باقی. پھر کتنے ہوں گے؟ 19، پھر 18، پھر 17. ہاں یہ بولتا ہی رہے گا. جھوٹے قصے بولتے نہیں، بولنے چاہیے. کہتے پٹھان سے کس نے پوچھا کتنے بجے، یہ پتہ نہیں کیا قصہ ہے وہ بھول گیا. کہتے 11 بجے ہیں کیا؟ پھر پوچھا، بولتا 11. اس نے کہا بھائی پہلے کہتا پٹھان کی ایک زبان ہوتی ہے. دیکھو ایسے تکے چھوڑتے ہیں، ماننے والی بات. میں اپنا کچھ پڑھ لوں تھوڑا یاسین شریف چیزیں. آپ کچھ پڑھنا ہے پڑھے، جانا ہے جائیں بھائی. میرے پیچھے نہ لگیں، نہ میں آپ کے پیچھے لگتا ہوں. ہاں بس یہ درمیانی محبت ہماری تمہاری چل رہی ہے، وہ چلتی رہے گی. وہ درمیانی محبت ہمارے تمام رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان میں حضرت محمد رسول اللہ. خوش نصیب ہیں ہم لوگ.